Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهروهن منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کے اس کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ ہی تمہاری وہ بیویاں، تمہاری بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو کہ وہ تمہاری ماں ہیں، اور نہ ہی اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تمہاری باتیں ہیں جو تمہاری زبان سے نکلتی ہیں۔ اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے جس کی چند آیتیں کل ذکر ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کافروں اور منافقین کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات ماننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے ڈریے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو کچھ اللہ نے وحی نازل کی ہے اور جو کر رہا ہے بس اسی کی اتباع کیجئے، اسی کی پیروی کیجئے، کیونکہ اللہ جو ہے ہر چیز جانتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ انسان جو ہے دنیا کی محبت اور لوگوں کی دہشت اپنے اوپر طاری نہ کرے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں حقیقت میں وہ یا تو دنیا کی لالچ یا دنیا کا خوف ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے مومنین کو اس سے دور رہنے کا اور بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور اعضاء دو ہو سکتے ہیں لیکن دل اللہ رب العزت نے دو نہیں بنائے۔ انگلیاں بہت ہیں، ناک دو کہہ سکتے ہیں جو سوراخ ہے، آنکھ دو ہیں، کان دو ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک عجیب خاصیت رکھی ہے کہ کان سے اگر ہم سنیں گے تو ایسا نہیں کہ اس سے کچھ اور سنیں گے، اس سے کچھ اور سنیں گے، دونوں ایک ساتھ ہی سنیں گے، اور ایک ساتھ دونوں کان سے سنی ہوئی چیز ہم محفوظ رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ ہے دو تو ہم ایک آنکھ سے دوسری چیز دیکھیں گے اور ایک آنکھ سے دوسری چیز دیکھیں گے تو ایک ہی چیز دیکھیں گے، کیونکہ آنکھ کی جو کہہ لیجئے کہ آنکھ کے جو لینس ہے جو دور تک ہماری وہ لینس پہنچتی ہے، جس کا اندازہ ہم سے اس بات ہوتا ہے کہ جیسے رات میں جب گاڑیوں کو لائٹ جلائیے تو گاڑیوں سے ایک دھار روشنی کی نکلتی ہے، ایک کرن روشنی کی تیزی کے ساتھ نکلتی ہے جو دور تک چلی جاتی ہے، لیکن اگر وہ دونوں آ کر آخر میں ایک جگہ نہ ٹکرائیں تو آدمی کو پھر پریشانی ہوتی ہے، اس لیے وہ بالکل سیدھی بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی آنکھ کے اندر کی جو چمک ہے یا کہہ لیجیے جو کرن ہے،
جس کے ذریعے انسان دور تک چیزیں دیکھتا ہے، اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ دونوں چیزیں جا کر ایک جگہ سمٹ جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اور دونوں کی لائنیں الگ ہو جائیں، دھاریاں الگ ہو جائیں، تو انسان کا چلنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹری رپورٹ ہے باقاعدہ کہ بعض مریض ایسے پہنچے، ڈاکٹر صاحب ہم کو ہر چیز دو نظر آتی ہے، ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، وہی ایک آدمی ہم کو دو نظر آ رہا ہے، اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ اصلی ہے یا یہ اصلی ہے، تو ڈاکٹر پھر اس کو علاج کے ذریعے پھر درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بتایا کہ ہم نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہوتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ حقیقی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک یہی معلوم ہوا ہے کہ جس کے اندر بھی دل ہے وہ ایک ہے، کڈنی ہے دو ہے کوئی غلط نہیں، لیکن دل ایک ہے، پھیپھڑے دو ہیں، دونوں کا کام ہے، لیکن دل ایک ہے، وہ اکیلا سارا کام انجام دیتا ہے۔ تو دو دل اللہ نے نہیں بنائے۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ کوئی شخص ایسا پیدا ہوا ہو کہ اس کے اندر واقعتاً دو دل رہے ہوں، ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے، کیونکہ انسان کی تخلیق اللہ نے جس طرح بنائی ہے وہ ایک فطرت ہے۔ انگلیاں 5 ہیں تو مناسب ہے، 6 بھی ہو سکتی ہیں، 7 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر وہ عیب ہو گیا۔ آنکھ اللہ نے 2 بنائی ہے، یہ مناسب ہے، اگر خدا نخواستہ ایک آنکھ رہ جائے تو یہ عیب ہو جاتا ہے، یہ نقص ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ناک منہ کے اوپر بنائی اور اس کے بعد اس میں 2 سوراخ رکھے، دونوں سے سانس ایک مرتبہ لیتا ہے اور ایک مرتبہ چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سے لے رہا ہو اور ایک سے چھوڑ رہا ہو، اوپر نیچے دونوں کی سانس ہو رہی ہو، ایسا نہیں، ایک ساتھ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دل ایک ہی بنایا تاکہ انسان مسلسل ایک ہی کے ساتھ کرے۔ بالفرض اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا کہ 2 دل ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ 2 دل ہیں تو وہ الگ سوچے اور اس دل سے الگ سوچے، ایک سے کوئی اور کام کرے اور دوسرے سے کوئی اور کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، ابو معمر جمیل بن معمر۔ وہ بہت ذہین تھا، بہت فطین، بہت تیز تھا۔ لوگ اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا حافظہ بہت قوی ہے، اس کا دماغ بہت تیز ہے اور ہر چیز یہ بہت جلدی یاد کر لیتا ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ بہت دانشمند کہلاتا تھا، اور وہ بھی کہا کرتا تھا کہ ہمیں رب نے 2 دل دیے ہیں، اسی وجہ سے میں محمد سے بڑھ کر سوچتا ہوں، اور جہاں تک محمد کی سوچ جاتی ہے اس کے آگے ہماری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی انسان کے اندر 2 دل نہیں بنائے، ایک بنایا ہے۔ یہ ایک عارضے کے طور پر میں نے بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے 2 دل ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 دلوں کی وجہ سے ایک سے کچھ اور سوچے اور ایک سے کچھ اور سوچے۔ اس لیے اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ جو آدمی دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ 2 دل نہیں ہو سکتے۔ ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ منافقین کی طرف سے ایک الزام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ یہودی اور منافقین وغیرہ بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی طرف سے کچھ خوف سا محسوس ہوا، تو اس کی وجہ سے منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ کے 2 دل ہیں، ایک تو ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ گو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ دل میں اپنا چور چھپائے ہوئے ہوتے ہیں،
دل میں اپنا کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، نبی کے تابع دار ہیں، لیکن دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، دشمن ہے، اور آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ تو منافق کی یہ تعریف ہوئی کہ جو زبان سے اقرار تو کرے ایمان کا، لیکن دل میں اپنے کفر کو چھپائے رکھے۔ تو ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خدشہ محسوس ہوا، تو ان لوگوں نے واویلا کر دیا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کلمے والے ہیں، ہم تو نبی کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم تو نبی کے ہمدرد اور نبی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے والے ہیں، نبی کو ہم سے خدشہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر دو دل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی شان بلند کرنے کے لیے ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا کہ تمام انسانوں میں ایک انسان نبی بھی ہے، لما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بھی انسان کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنائے کہ بیک وقت دو چیزیں سوچ رہا ہوں، ایک وقت میں دونوں چیزوں کا خیال آ سکتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن جب سوچ کی نہج پیدا ہوگی، جب سوچ کی اپج ہوگی، تو یا تو فوراً اچھا خیال ہوگا یا پھر فوراً برا خیال ہوگا۔ ہاں، رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اچھا خیال آیا پھر برا خیال آیا، پھر اچھا خیال آیا پھر برا خیال آیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں چیزیں ہونے رہے دل سے نہیں ہو سکتا۔ دل ایک کام کرتا ہے، ایک ہی چیز سوچے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ فرمایا ان کے الزام سے، اور جو اس نے کہا تھا ابو معمر جمیل نے کہ میرے دو دل ہیں اپنی ذہانت کی وجہ سے، اور عربوں میں مشہور تھا، اور عرب بھی کہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر غالباً جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھا کافروں کی طرف سے، تو جب بہت سے کافر مارے گئے اور بہت سے بھاگے اپنی جان بچا کر، تو ابو معمر جمیل جو کہتا تھا میرے اندر دو دل ہیں، میں نبی سے زیادہ اچھا سوچتا ہوں اور اچھا کرتا ہوں، وہ بھی مارے ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اتفاق کی بات، ایک جوتا پہن پایا تھا اور ایک اس کے ہاتھ میں تھا، ایک جوتا پہن پایا تھا اور ایک جوتا اس کے ہاتھ میں تھا، بھاگا چلا جا رہا تھا بے تحاشا۔ ایک کافر سردار سے ملاقات ہو گئی، کہا رہے ابو معمر کہاں، کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم لوگ شکست کھا گئے ہیں، جو بھاگ رہا ہے، اور جو پکڑے گئے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، قیدی بن گئے ہیں، اور بقیہ مارے جا چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پوچھا کہ تمہارے ایک پاؤں میں جوتی ہے اور ایک ہاتھ میں جوتی ہے، ایسا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ڈر کی وجہ سے میں بھاگا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید دونوں جوتے ہمارے پاؤں میں ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا عربوں میں، کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو ایک جوتی جب اس نے پہنی اور ڈر کے مارے جب یہ بھاگا تو اس کا دوسرا دل کہتا کہ نہیں ابھی دوسری جوتی باقی ہے، اس کو بھی پہن لو۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، ایک جوتی جب پہن رہا تھا تو پہنا، ڈر اس کے اندر سوار ہوا تو بے تحاشا بھاگا، اور وہ ڈر اتنا سمایا ہوا تھا کہ اس کا دل جو ہے یہ نہیں کہہ سکا کہ دوسری جوتی بھی پہن لو۔ لہذا لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو اب تک بکواس کیا کرتا تھا کہ ہمارے دو دل ہیں، اس کے دو دل نہیں، اللہ نے ایک دل بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک بات کا دوسرا حکم ہے، وہ کیا کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں کی مانند نہیں بنایا ہے۔ بیوی کا میٹر الگ ہے، ماں کی تعظیم، ان کی حرمت، ان کی عظمت الگ ہے۔ عربوں میں ایک عجیب دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی مانند ہو، یا یہ کہہ دیتا کہ تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے، یا جسم کا کوئی خاص پارٹ جو پورا حصہ ہو ماں کی مانند قرار دیا جائے، تو اس سے بیوی حرام ہو جایا کرتی ہے۔ اور عربوں میں کیا تھا
کہ وہ اس کو پھر ماں ہی تسلیم کرتے تھے، پھر وہ بیوی نہیں ہوتی تھی، وہ بیوی سے اٹھ کر کیا بن جاتی تھی؟ ماں بن جاتی تھی، اور اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ عربوں میں ایک دستور تھا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کے ذہنوں کی ایک اپج تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن بیویوں کو تم ماں کی مانند قرار دیتے ہو وہ بیویاں تمہاری ماں نہیں ہیں، وہ بیوی ہی ہے۔ اب تم نے ماں انہیں بنا دیا تو اس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن گئی، جیسے پہلے بیوی تھی ویسے اب بھی وہ بیوی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی شریعت میں سزا متعین کر دی، اور وہ ہے تاوان، ہرجانہ، جس کو ہم کہتے ہیں کفارہ، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ماں کی مانند بتا دیا تو اس کے اوپر مسلسل 60 روزے فرض کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ 60 روزے مسلسل رکھے، پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی کی طرح وہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس نے روزے نہیں رکھے، بیچ میں ناغہ کیا، تو یہ سزا اس کے اوپر ہنوز باقی رہے گی کہ مسلسل 60 روزے رکھے، یہ سزا دی گئی ہے۔ جب یہ سزا اس کی پوری ہو جائے تو میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور قربت صنفی یا میاں بیوی کے جو اپنے تعلقات ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیوی کو ماں کی معنی نہیں بتایا اور ماں کو بیوی کی طرح نہیں بتایا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب تم کھانا ایسے ہی بناتے ہو جیسے میری ماں بناتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کھانا ماں کا پارٹ نہیں ہے، کھانا ماں کا پارٹ نہیں ہے، کھانا ایک الگ چیز ہے، وہ ایک ذائقے مند، ذائقے والی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو آدمیوں کا بنایا ہوا کھانا ایک لذت کا ہو جائے، ہو سکتا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ تو اس سے نہیں ہوتا ہے۔ جسم مراد ہے، باڈی سے مطلب باڈی سے مراد ہے کہ بیوی کی باڈی کو ماں کی باڈی کے مانند قرار دیا جانا، سمجھ رہے نہیں؟ اس سے جو ہے زہار ہوتا ہے۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کی طرح بتا دینا۔ تو ماں کی طرح بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اس نے کیا کر دیا؟ ماں کی طرح بتا دیا۔ تو عربوں میں کیا تھا کہ وہ ماں بن جایا کرتی تھی، اب وہ حرام ہو گئی، تو شریعت نے کہا نہیں، وہ بیوی ہے۔ ہاں تمہارے لیے اس وقت تک تم سے دور کی جا رہی ہے، الگ کی جا رہی ہے، جب تک تم اس کا کفارہ ادا نہ کر دو۔ یہ جو تم بیہودہ بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو، یہ بیہودہ بات اب آج کے بعد دوبارہ مت کرو۔ اور اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو مسلسل 60 روزے رکھنے پڑ جائیں تو دوبارہ ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایک روزہ چھوٹ گیا بیچ میں تو وہ تسلسل ختم۔ آپ نے 50 روزے رکھ لیے، روزہ چھوڑ دیا، سمجھ رہے نہیں؟ تو آپ کو پھر سے رکھنا پڑے گا، پھر 60 روزے رکھیے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بجائے 2 مہینے کے 3 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 4 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس بیچ میں اس نے یہ سوچا کہ ہماری بیوی ہے، لاؤ ہم ملاقات کر لیں اور قربت صنفی جو ہے ہم قائم کر لیں، تو اس کو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے جو بیچ میں روزے رکھے ہیں 10 20 50 60 کیا بولتے ہیں 55 56 57 58، وہ بیکار، پھر سے رکھنا پڑے گا۔ تو بیوی الگ رہے گی، دور رہے گی، پھر آپ کو مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ جب کمپلیٹ ہو جائے تب آپ میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے۔ تو شریعت نے سزا متعین کی، بیوی کو ماں نہیں بتایا، اس لغو بات پر، اس بیہودہ بات پر سزا رکھی گئی۔ تو پہلی بات تو 2 دل نہیں بنائے، دوسری بات یہ کہ زہار کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ تیسری بات اور ہے، وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ کسی کی اولاد کو، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ شریعت نے یہ تصور ختم کر دیا ہے کہ کسی کو گود لے لینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔
کسی کو گود لے لینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ جیسے تھا ویسے ہی رہے گا۔ یہ اللہ نے ایک عجیب چیز بنائی ہے۔ کسی بھی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی باپ کا نطفہ، ایک ہی باپ کی اولاد ہوگا، نسل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کسی بھی انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی، اللہ نے ایک ماں رکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو ماں بنا سکے، سمجھ رہے نہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کسی بھی بیٹے کو، دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اب یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ آپ گود لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ گود لینے سے آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، وہ جیسے دوسرے کا تھا اسی کا ہوگا، اور اس کو اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے، کیونکہ اگر اس کو ہم اپنے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ولدیت میں اپنا نام ہم شامل کرتے ہیں، تو حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو نسبت کے لحاظ سے ہم نے ایک الزام دے دیا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب نطفہ وہ کسی اور کا ہے، خون کسی اور کا ہے، اولاد کسی اور کی ہے، تو اسے ہم اپنا نہیں بنا سکتے، وہ اسی کے نام سے جانا چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ ھذا ابنی، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو تم لوگ موجود ہو، تم میں سے کسی بھی شخص کا باپ محمد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ تو اللہ نے روک دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا تو بنایا تھا، پھر آپ اس سے وہ ہو گئے۔ اب اسی طرح اگر کسی شخص نے بیٹا بنا لیا تو بیٹا بنانے کی وجہ سے وہ وارث نہیں بنے گا، آپ کی جائیداد کا، آپ کی پراپرٹی کا، آپ کے بینک بیلنس کا، آپ کے تمام چیزوں میں وہ شریک نہیں ہوگا۔ ہاں، جو آپ کی اصلی اولاد ہیں، حقیقی اولاد ہیں، وہ تو وارث ہیں آپ کے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میرے 3 بیٹے یہ ہیں اور چوتھا بیٹا یہ ہے، جب میری وراثت میرے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو 4 بیٹوں میں ہوگی، تو شریعت نے کہا نہیں، ان 3 بیٹوں میں ہوگی، چوتھا آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے، وہ اسی کا وارث بنے گا، آپ کا وارث نہیں بنے گا، وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمدردی کے طور پر، بخشش اور عنایت کے طور پر، چونکہ آپ نے اسے اپنا بہت قریب بنایا، اپنا بیٹا ماننے لگے، اگر آپ اس کو ہمدردی میں اپنی زندگی میں کچھ دے دیتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ زندگی میں انسان بہت سی چیزیں آدمی کو کرتا ہے، دیتا رہتا ہے، تو وہ ایک الگ وہ ہے، انسانیت ہے، لیکن بعد میں مرنے کے بعد وہ اس وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ شرعی اصول ہے۔ ہاں، جو آپ کے اولاد ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، وہ آپ کی وراثت میں شریک ہے، یہ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں وہ ہیں جو صرف تمہاری زبانوں سے نکل جاتی ہیں، تمہارا لے پالک متبنہ زبان سے کہا ہوا انسان بیٹا، وہ بیٹا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس کو اللہ نے تمہاری بیوی بنایا ہے اور اس کو تم نے زبان سے ماں کہہ دیا، تو اب وہ ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے بالکل سچ سچ کھول کھول کر بیان کر دیا، واللہ یقول الحق، اللہ بالکل سچ بات بیان کرتا ہے اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا جو لوگ گمراہ تھے اور دوسرے راستے پر چل پڑے تھے، اللہ نے سیدھا راستہ انسان کو دکھا دیا اور بتا دیا کہ اصل کیا ہے اور جس کو ہم نے بنا لیا وہ کیا ہے۔ تو دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے اور دونوں بالکل ایک دوسرے کے سے الگ اور جدا ہیں، ان کا ایک دوسرے سے رابطہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اور قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔